میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی، وہ آپ کو پکار رہی تھی۔ آپ قریب آئے، کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا 10 روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ دیر گزری، وہ صحابی ہیں جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا۔ کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں؟ کہ بس یہ دے دو، کلے لو۔ تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی، کہ الحق باہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو۔ نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو، فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں، اس کی تو معافی کوئی نہیں، سچ بولو۔ فرض روزے کی معافی کوئی نہیں، مت رکھو تم نفلی روزے، مت کرو تم نفلی حج۔ فرض حج ہے کرو، فرض زکوٰۃ ہے ادا کرو، فرض نماز ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ سچ نہ چھوڑو، سچائی نہ چھوڑو۔ جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں اور چاہے وہ دہریہ ہوں۔ اور جو قوم سچ اور امانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شے ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ 360 پتھروں کے پجاری ہوں۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے۔ لمبی چوڑی بندگی ہے، میں نے فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوائس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو تو اے نہ کرو۔ فرض تو فرض ہے، اس سے تو میں نکل نہیں سکتا، نہ آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ۔ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے۔ یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی، ٹائم کی خیانت ہے۔ یونیورسٹی کا ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے، یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، یہ خیانت ہے۔ بددیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے، اور دیانت آدمی کو لے جاتی ہے 7 آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے دیانتداری۔ جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹہ لیٹ آ رہے ہو، آپ نے 1 گھنٹے کی خیانت کی ہے۔ خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، نہیں پڑھایا، تم نے پڑھنا ہے، تم آئے پڑھنے کے لیے، یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو، تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی، اللہ سے بھی خیانت کی، اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی۔ پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ سچائی، امانت، سچائی، امانت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ٹیلی فون کے جی ایم ہو کے ریٹائر ہوئے تھے، وہ تبلیغ کے بھی امیر تھے۔ جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ کا ایک بول نہیں بولتے تھے کہ بھائی یہ تنخواہ میں ٹیلی فون کی خدمت کی لیتا ہوں، یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی۔ اور جب وہ دفتر سے نکل جاتے کہتے ہیں ہن میرا ٹائم آ پڑا ہے، ہن کوئی ٹیلی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ میرے بچوں بددیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے۔ یہ تو اجتماعی زندگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک کا بال نظر نہیں آتا، کیا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟
ایک ننگی ہوتی جا رہی, ایک چھپتی جا رہی, اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے گا. ایک کے گھر میں ڈھولک بج رہی, شراب چل رہی, ناچ ہو رہا, ایک کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا اور تہجد پڑھی جا رہی, نفل پڑھے جا رہے, کوئی فرق نہیں. پھر تو یزید اور حسین کا فرق مٹ گیا, ابن زیاد اور حسین اور شمر کا فرق مٹ گیا. پھر یہ کربلائیں بڑا احمقانہ واقعہ ہے. یہ کربلا جیسی قربانیاں بڑی بیکار قربانیاں ہیں. اگر رات کا رونے والا, رات کا ناچنے والا, اس پر کوئی حساب نہیں, کوئی گرفت کرنے والا نہیں, سود کھانے والا حلال کھانے والے میں کوئی فرق نہیں, سٹا کھیلنے والا حلال چلنے والا, رشوت کھانے والا تنخواہ لینے والا, اگر اس میں کوئی فرق نہیں, کانوں کو موسیقی سے بند کرنے والا اور تبلے کی تھاپ پہ ناچنے والا, اگر اس میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے, دعوت نظارہ بن کر محفل میں بیٹھنے والی عورت میں اور پردہ نشین عورت میں اگر کوئی فرق نہیں ہے, جیسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو بھائیو پھر اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بیکار زندگی کوئی نہیں. لہذا اللہ کا پیغام آیا, اللہ کا پیغام آیا, ہاں 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 ہاں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, نکال دو دل سے اس خیال کو کہ بیکار ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی, بھول جاؤ یہ بات کہ سو جاؤ گے, اٹھائے جاؤ گے. کون اٹھا, کوئی آئے آج تک کوئی آئے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کوئی ہڈیاں جڑ کے دوبارہ آئیں؟ جواب کیا آیا؟ بلا. بلا ایک ہتھوڑے کی طرح, بلا ٹھک, اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا. بلا ہو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیا کہتے ہیں؟ کون اٹھا, مر گئے, ختم. ہیہات لما توعدون, کوئی نہیں کچھ بھی نہیں, موج کرو. ہاں تو اللہ نے کیا کہا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم کہتے ہو مرنے کے بعد کون اٹھے گا, میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا, فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا. یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھل گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت آئی تھی جب فنگر پرنٹ کا علم نہیں آیا تھا. فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی کی پیداوار ہے کہ ہر انسان کا پرنٹ پوری دنیا میں دوسروں سے جدا ہے. تو اللہ جل جلالہ یوں کہہ رہا ہے, تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا, کوئی اور نہیں ہوگا, تیرا ہی ہوگا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پھر اور یہ تو باہر ہے نا, اندر کی بتاؤں. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے جتنے لوگوں کی وہ کرتے ہیں اینجیوگرافی, ہر ایک کے اندر کا سسٹم دوسرے سے جدا. دل کی رگیں جا رہی, لیکن ہر آدمی کے اندر کا نظام دوسرے سے جدا ہے, ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. ہر آدمی کا جدا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, میں تمہیں زندہ کروں گا. زندہ کر کے کیا کرو گے؟ کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک کو جنت میں ڈالوں گا, ایک کو جہنم میں ڈالوں گا. یا اللہ تو کیسے اٹھائے گا؟ کہ ابھی سنو, کچھ قبروں سے نکلیں گے, خاشعۃ عاملۃ ناصبہ, تھکے ویران, ترہقھا قطرہ, چہروں پر تارکول کا پینٹ ان کے ہوا ہوگا, اور ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے ہوں گے, اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے, ہمیں کو اٹھا کس نے دیا, ہائے موت آ جا, ہمیں پھر چھپا دے, ہمیں مار دے. دوسری طرف کیا نظارہ ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, بڑے خوبصورت چہرے, حسین چمکتے دمکتے چہرے, مسفرہ چمکتے, ضاحکہ ہنستے, مستبشرہ. یہ بڑی عجیب ہے. کبھی آدمی اوروں کے لیے ہنستا ہے, اندر میں غم ہوتا ہے. کبھی آدمی اوروں کے لیے میک اپ کرتا ہے, اپنا چہرہ ویران ہوتا ہے. اور کبھی آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے, وہ خوشی باہر آتی ہے. وہ خوشی نہ میک اپ کی محتاج ہوتی ہے, اور نہ وہ کسی اور تصنع کی وہ محتاج ہوتی ہے, اندر سے پھوٹتی ہے. تو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ مسفرہ, چمکتے چہرے, میک اپ کی ہوئے, یوں سمجھو میک اپ کی ہوئے. وہ میک اپ کیا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا, اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا عورتوں کے چہرے پر, مرد کے چہرے پر. مسفرہ چمکتے, ضاحکہ ہنستے. یہ دو درجے تو ظاہری ہیں نا. آخری جو اندر کی چیزیں وہ آدمی بنا نہیں سکتا. اندر میں غم ہو, اندر میں خوشی ہو, یہ بناوٹی نہیں ہوتی. پہلی دو چیزیں بناوٹی ہو سکتی ہیں. تو اللہ تیسری چیز مستبشرہ, ان کے اندر میں خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہوں, اندر میں خوشیاں ہوں گی. ادھر کیا ہے؟ ادھر چیخ و پکار ہے, یا لیتہا کانت القاضیہ, اے موت آجا مجھے مار دے. ادھر کیا ہے؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, میرا پیپر دیکھو, اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے. میرا پیپر دیکھو, مجھے میرے اللہ نے پاس کر دیا ہے. ادھر اس طرف کأنما اغشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, کالی رات کی طرح چہروں پر تاریکی چھا چکی ہے. اس طرف
تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جوانی کی بہار چھا چکی ہے. اس طرف قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی قمیضیں آگ، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں آگ، تغشا وجوہہم النار، سروں پہ ٹوپیاں آگ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا خضرا، ریشمی کپڑے. جو مرد سونا پہنے گا وہ جنت کے سونے سے محروم ہوئے گا، جو مرد ریشم پہنے گا وہ جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے گا. جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم ہوگا، جو دنیا میں موسیقی سنے گا جنت کی موسیقی سے محروم ہوگا. اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کر کے کہیں گے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، جو فیصل آباد میں گانا نہیں سنتے تھے، ان کو ایک طرف کیا جائے، ہم انہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ارے گانے والے توبہ کرے گا، جنید جمشید توبہ کرے گا، تم سننے والے بھی اب بس کر دو، بہت سن لیا ہوگا، کچھ اللہ کی سن لو گے، کچھ آخرت کی سن لو. اور وہ نہیں دوسرا ایک گانے والا، وہ کیا نام ہے اس کا، ابرار، وہ اس سے ملاقاتیں ہو اللہ کے فضل سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بس تیر تو لگ چکا ہے. ان قریب میرا بھی اعلان سن لو گے کہ میں بھی کہہ دوں گا میری توبہ. میں نے 10 منٹ پہلی ملاقات ہوئی، میں جانتا بھی نہیں، 10 پہلی ملاقات ہوئی، یہ پتا چلا کہ اچھا یہ ہے ابرار جو آج کل مشہور ہو رہا ہے. 10 منٹ کے بعد وہ رو رہا تھا. کھوکھلی زندگی کی بس اتنی بنیاد ہے، بس 10 منٹ کی مار نہیں ہے، 10 میں وہ رو رہا تھا. چہروں کو سجانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سجاوٹ دل کی سجاوٹ کا نام ہے. چہروں پہ سرخیاں تو ہر کوئی مل لیتا ہے. گھر کی روشنیاں محبت سے پھوٹتی ہیں، حسن اخلاق سے پھوٹتی ہیں، وہ ان فانوسوں سے نہیں پھوٹتی. یہ فانوس کالے سیاہ ہو جاتے ہیں جب محبتیں مر جاتی ہیں، جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں تو سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے فرش وہ کاری رات بن جاتے ہیں. ریشم اور کیم خواب کے کپڑے ان کا تار تار آگ بن جاتا ہے جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا، اٹھو گے یہ ہوگا، کالے کپڑے آگ سے بنے ہوئے. کھانا کیا ہے؟ غرے کانٹے دار. پانی کیا ہے؟ صدید کھولتا ہوا پیپ اٹھا کے ڈالا جائے گا. پیپ کھولتا ہوا، خوش ہو کے شراب پینے والا کھولتا ہوا پیپ اس کے منہ میں پھینکا جائے گا. دوسری طرف کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنتی مرد عورت اپنے ہاتھوں سے شراب ڈال کر پیئیں گے، اس کا نام ہے کافور. اس کو انگلی ڈبو کر، یوں جیسے میں نے انگلی ڈبوئی، آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری لگ گئی. تری، اتنی تری کو بیٹھ کر آسمان پہ بیٹھ کر دنیا کی طرف نیچے کر دیں تو سارا جہان اس سے خوشبودار ہو جائے گا. یہ جنت کی سب سے گھٹیا شراب ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں ان کو غلام پلائیں گے، فرشتے، نوکر، بیویاں، حوریں پلائیں گی. اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود میر مجلس بن کر آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پلائے گا. یہ عالی شان لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا. تو یہ ایک خوفناک دن ہے میرے بھائیو بہنوں جو تیزی سے آ رہا ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000. فیومئذ وقعت الواقعہ، یہ واقع ہو گیا. وانشقت السماء، آسمان پھٹ گیا. فیومئذ واہیہ، پرزے ہو گیا. والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ چلے گئے. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، اللہ عرش کو لے کر آ گیا، 8 فرشتوں نے اٹھا لیا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے. وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آ گئی. ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آ گئی. ونضع الموازین القسط، پلسرات بھی آ گیا. وإن منکم الا واردها، یہ پلسرات آ گیا. ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا. ہر انسان یوم نسیر الجبال، پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا. وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہو گئی. وحشرناہم، ہم نے تمہیں باندھ کے کھڑا کر دیا. فلم نغادر منہم احدا، آج ایک بھی پیچھے نہیں باقی بچا. اب عرضوا علی ربک صفا، اب تم سب میرے سامنے کھڑے ہو، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر. سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. گرمی کیسے لگ رہی ہے؟ اگر یہ سورج 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہم تحلیل ہو جائیں گے، بخارات بن کے. سارے پہاڑ، دریا، سمندر بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے. کہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور اس دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ جسے چاہے گا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا منظر بتا رہا ہے کہ ایک طبقہ ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک حوض کوثر سے پانی پیئیں گے، ایک دھوپ میں تڑپیں گے، مچلیں گے. یہ دیکھو تم لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی نہیں لگنے دیتے ہو. ایک گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، مکان بھی ایئر کنڈیشن، سکول بھی کہتے ہو ایئر کنڈیشن ہو. ہمارے بچے کلاس روم میں بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں،
کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم تمہارے کمروں میں ہمارے بچوں کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے، حشر بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا تاجر، اور اس کے 2-3 بیٹے اکٹھے حادثے میں بیچارے ہلاک ہو گئے۔ تو میں تعزیت کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میرے بچوں نے تو کبھی زندگی بھر ایئر کنڈیشن کے بغیر زندگی نہیں گزاری، تو میں ایسا پاگل ہو گیا، میں نے کہا ان کی قبروں میں ایئر کنڈیشن فٹ کر دو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ قبروں میں تو کون ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، مجھے جیسے ہوش آ گیا، ایک دم میرے دل میں شفقت پدری نے جوش مارا، ہائے میرے بچے تو آج تک کبھی دھوپ میں نہ چلے، گرمی نہ دیکھی، ایئر کنڈیشن لگا دو۔ پھر مجھے خیال ہے نہیں، یہاں انسان ہار جاتا ہے اور تقدیر جیت جاتی ہے۔ تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی سے بچاتے، تو کبھی ماؤں کو تڑپ ہوئی کہ ہائے میرا بیٹا قبر کی گرمی سے بچا، ہائے میرے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ جاتے ہو، امریکہ تک بھاگتے ہو، لندن جاتے ہو، لاہور دوڑتے ہو، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے کتنے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، خدا نہ خواستہ موت کی سکرات داخل ہو گئی تو کون سا ڈاکٹر اس درد کو دھوئے گا، کون سا پین کلر ہے جو سکرات کی تکلیف کو نکالے گا۔ جب یوں جھٹکا دیتی ہے موت تو جوڑ میں درد آ کے ڈیر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو وہاں اس درد سے نکال سکے۔ تو یہ میری ہے آپ کی ضرورت ہے بھائیو بہنوں، تو یہ ہمیں اللہ نے خبر دی کہ ہاں ایک زندگی ہے، ایک جنت میں جائیں گے تو ایک جہنم میں جا رہا ہوگا، جنت والے بھی ہمیشہ، دوزخ والے بھی ہمیشہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے کہے گا دوزخ والوں، وہ کہیں گے جی، اللہ کہیں گے کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو دنیا میں، کہیں گے 1 دن، دوسرے کہیں گے نہیں آدھا دن، اللہ کہیں گے تمہارا ستیہ ناس ہو، چند گھنٹوں کے پیچھے تم نے آخرت برباد کر لی۔ اپنے بندے کو، بندے کے نام اللہ خط لکھے گا اور اوپر لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ یہ اس ذات کی طرف سے خط ہے جو عزیز و رحیم ہے، اس بندے کے نام جو اب خود بھی عزیز و رحیم بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، کن فیکون کی اللہ طاقت تمہاری طرف منتقل کر دے گا، ہر پل زندگی کا عزیز کر دے گا، لذیذ کر دے گا۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی سونا چاہے گا تو نیند نہیں آئے، آنکھ نہیں بند ہوگی، لذتوں کی انتہا ہر پل میں، ہر وقت میں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں۔ اللہ تعالیٰ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک جنت والوں کے لیے زیور بناتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں زیور مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ حسین نظر آئیں گے، زیادہ حسین نظر آئیں گے، اور جنت کا حسن و جمال دنیا کے تقوی کے برابر ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدو آئے گا، یا رسول اللہ میں تو رنگ کا کالا ہوں، میرا کیا بنے گا جنت میں جا کے؟ آپ نے کہا اگر تو پہنچ تو جائے ایک دفعہ، جو دنیا میں کالا ہے اللہ جنت میں اسے ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے اس کا حسن لوگوں کو نظر آئے گا۔ 1000 میل نہیں بھائی، 1000 سال ہیں، 1000 سال کی مسافت سے اس کا چمکتا حسن نظر آئے گا۔ اللہ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں، شکل اور صورت اور مورت، وہ اندر کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اندر کی دنیا پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، ہم ایک پابند زندگی کے لوگ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے بچے آزاد نہیں ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور انہیں بچاؤ ایسے اسکولوں سے جو ان کو آوارہ کر رہے ہیں، جو انہیں برباد کر رہے ہیں، اور کچھ ہوش میں آؤ، انہیں پہلے بیٹا بناؤ، بیٹی بناؤ، پھر جو مرضی انہیں پڑھاؤ۔ اگر انہیں ایسے ہی پڑھاتے گئے تو سب سے پہلے تمہارے گریبان کو آئیں گے، تمہاری راتیں لمبی ہو جائیں گی، تمہارے دن کٹنے کو نہیں آئیں گے، پھر کونوں میں بیٹھ کے روو گے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ شادیاں کرو گے بیٹیوں کی اور پھر بیٹھ کے روو گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے کہ جب تک اخلاق نہیں سکھائے جاتے اور جب تک ایمان عمل تقوی نہیں سکھایا جاتا، پیسے پر نہ زندگی بنی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ بنے گی۔ دولت اور شہرت پر، سونے اور چاندی پر، ہیرے جواہرات پر نہ پہلے کوئی زندگی خوشگوار گزار سکا، نہ آج کوئی گزار رہا ہے، نہ آئندہ کوئی گزارے گا۔ ہمیشہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جس پر دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے مسائل کی چابی بن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کے نبی بن کر، مردوں کے نبی بن کر، بحر و بر پر اپنی نبوت کی چھاپ لے کر آئے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، 10 سال کی عمر تھی، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ حیران ہوتے یہ پتھر کیا کہتا ہے؟ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 4 سال کے تھے آپ، اماں حلیمہ کے پاس حبشہ کے عیسائیوں کا ایک گروہ گزرا، آپ کو دیکھا، اماں حلیمہ سے کہنے کہ یہ بچے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ مستقل ہیں کہ یہ وقتی ہیں؟ انہوں نے کہا مستقل ہیں۔ تو انہیں ایک دم کمر پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو مہر دیکھی، تو وہ کہنے لگے یہ ہے وہ بچہ، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا جہان کو انتظار ہے، یہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔
تو اما حلیمہ سے کہنے لگے یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم حبشے لے جاتے ہیں، اس کی سیوا کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھیں گے۔ کہا نہیں نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے، میرا نہیں ہے۔ اور یہود کا گزر ہوا، چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا تو یہود تو بدبخت شروع سے ہی الٹی عقل والے ہیں، تو انہوں نے جب آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے، پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اما حلیمہ سے کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ ڈر گئی ان کے تیور دیکھ کر، کہنے لگی میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں، وہ بکریاں چرا رہا ہے اپنے خامد کے رشد۔ تو کہنے لگے اگر تو کہتی نا کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے، ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے۔ تو اتنے بچپن سے کائنات میں ایک ہلچل تھی، پیدا ہوئے غریبوں کے گھر، یتیمی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، کوئی عورت لینے دودھ پلانے کو تیار کوئی نہیں۔ اما حلیمہ نے بھی پہلے چھوڑ دیا تھا، اس دن مکے میں 10 بچے تھے، 10 بچے جن کو لے جانا تھا، تو 9 عورتیں آئیں اور سب نے آپ کا پتہ کیا، ساری آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، دوسروں کے بچے لے لیے۔ حلیمہ کی گدھی جو تھی نا اور اونٹنی دونوں بیمار تھیں، کمزور، تو یہ دیر سے پہنچی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ چل دیکھا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو ان کے خامد کہنے لگے حلیمہ خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا، اسی یتیم کو لے لیں، چلو کوئی نہیں، خدمت ہی صحیح۔ انہوں نے چلو ٹھیک ہے، تو دوبارہ لوٹ کے آئیں، کہا اچھا دے دو، لے جاتی ہیں، یتیم ہی صحیح۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتیم، پر تو اس کی برکتیں خود دیکھ لے گی، خود دیکھ لے گی، چونکہ آپ پیدائش سے عجیب و غریب تھا نا معاملہ آپ کا۔ اس وقت آپ کی دایا تھی حضرت شفا، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں جو سو دایا کا کام کر رہی تھی، شفا ان کا نام تھا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی، حالانکہ وہ ناف اور آنت تو جڑی ہوتی ہے، کٹی ہوئی، ختنہ پیٹ سے ہوا، اور جب باہر آئے تو ایسے جیسے کسی نے دھو دھلا کے باہر بھیجا ہو، ایک ذرا بھی گندگی کا نشان جسم پہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت سے عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو جو انہوں نے حلیمہ نے گود میں لیا تو ایک دم چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، تو ان کو ایک طرف لگایا دودھ پلا کے، جب دوسری طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا، لاکھ زور لگایا، نہیں پیا۔ ایک بیٹا اور تھا دودھ پیتا اما حلیمہ کا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جب وہ لے کے خیمے میں پہنچی تو اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا پڑا۔ وہ جب گاؤں کو چلی تو وہ اونٹنی اور گدھے کی رفتار ہی تیز ہو گئی، اور 24 گھنٹے وہ پہلے جا چکی تھیں، قافلے کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے بعد چلیں لیکن ان کو کراس کر گئیں۔ وہ کہنے لگے حلیمہ یہ کیا ہوا، تیری سواری بدل گئی، کیا ہوا؟ کہا نہیں یہ میرا سوار ہے، کوئی اس کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں اما حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ پیٹ بھر کے آتی، اوروں کی جاتی تو خشک آتی، وہ جہاں منہ مارتے اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا۔ تو اس فقر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام چلایا اور ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی، ساری دنیا کا باطل بت زمین پہ جا گرے، آتش کدہ کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے، اور ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب بتوں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اس قسم کے حالات میں اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور باپ کو پہلے اٹھا لیا، ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ میں ابوا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی، چونکہ 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، 6 سال کا بچہ، تو اللہ نے کتنی بڑی قربانی میں ڈالا۔ جنگل میں ماں مری، جنگل میں 1 مہینہ رہی اپنے ننہال اپنے پیکے میں، اور اس کے بعد مکے آئیں۔ تو اب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ 4 دن اور لیٹ کر دیتا تو وہیں مر جاتی، تو سنبھالنے کے لیے نانا نانی ہوتے، اور اگر 4 دن پہلے چل پڑتی تو مکے پہنچ جاتی تو وہاں مر جاتی تو دادا دادی سنبھالتے۔ بیچ جنگل میں مارا۔ ابوا ایک چھوٹی سی بستی